اس نے اپنے لیے گہرے سبز رنگ کا ڈریس نکالا اور فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آئی تو بال ڈرائی کر کے کھلے ہی چھوڑ دیے اور کانوں میں گرین ہی اسٹون والے اسٹینس اور ہاتھ میں اسٹون والی رنگ پہن لی۔ پاؤں میں نازک سے اسٹیپ والی چپل پہنی، آنکھوں میں کاجل لگایا تھا صرف اور ہونٹوں پہ پنک لپسٹک۔ وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی، آج پہلی بار شاہ زمان کے ساتھ جا رہی تھی۔ گڈ مارننگ بھی نہیں بولا، وہ منہ بسرتی ہوئی موبائل دیکھ کر بولی اور اپنا بیگ اٹھا کر نیچے آ گئی۔ گڈ مارننگ۔ وہ نیچے آئی تو ٹیبل پر صرف رخشندہ بیگم موجود تھی۔ گڈ مارننگ میرا بچہ، ماشاء اللہ آج تو بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، وہ بے ساختہ بولی تو ایمان جھیپ گئی۔ ماما روز کی طرح تو لگ رہی ہوں، وہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے، وہ مسکراہٹ چھپائے ہوئے بولی۔ بابا کہاں ہے ماما؟ وہ دن میں آمین کہتے ہوئے بولی۔ بیٹا آفس گئے، ان کی کوئی میٹنگ تھی اور پھر ہال دیکھنے جانا ہے انہوں نے، اور احمد بھائی نے، میں نے اور دلشاد نے مارکیٹ جانا ہے مہمانوں کے لیے گفٹس وغیرہ لینے، اور تمہارے لیے بھی شاپنگ کرنی ہے انہوں نے۔ اور بیٹا آپ نے یونی کے بعد شاہ زمان کے ساتھ جانا ہے، وسیع اور علینا تم لوگوں کو جوائن کریں گی، تمہارا نکاح کا جوڑا پسند کرنا اور جویلری، اور یاد سے سارا کو بھی ساتھ لینا، نہیں تو اسے برا لگے گا، وہ تفصیل سے بولی۔ سب طے کر کے بیٹھی تھی۔ اوکے ماما، وہ موبائل دیکھتی مسکرا کر بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ شاہ زمان کا میسج تھا وہ آ چکا تھا۔ اوکے اللہ کی امان میں وہ پیچھے سے بولی۔ وہ باہر نکلی تو شاہ زمان اس کا ویٹ کر رہا تھا، اسے دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گڈ مارننگ اور تھینک یو، وہ کہتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی۔ شاہ زمان نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ گڈ مارننگ، آج تو کوئی بہت پیارا لگ رہا ہے، شاہ زمان گاڑی آگے بڑھاتا ہوا بولا۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو اسکن کلر کرتا شلوار میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، جیسے کوئی وڈیرا۔ آپ بھی کچھ کہہ رہی تھی رات کو؟ وہ شرارت سے بولا۔ میں نے کب کچھ کہا؟ وہ انجان بنی۔ شرافت سے بتائے۔ اس نے گاڑی سائڈ پہ روک دی۔ گاڑی کیوں روک دی؟ وہ حیرانی سے بولی۔ جب تک بتائیں گی نہیں ہم جائیں گے نہیں، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ ایمان حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تم کل بہت اچھے لگ رہے تھے، وہ آہستہ سے بولی۔ صرف کل؟ وہ شرارت سے بولا۔ بالکل، وہ بھی شرارت سے بولی۔ بہت ظالم ہیں آپ، شاہ زمان نے منہ بنا کر کہتے ہوئے ٹیشو اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا کیا کروں؟ ایمان ٹیشو پکڑتے ہوئے نا سمجھی سے بولی۔ اپنے ہونٹ صاف کر لے، آپ کو ضرورت نہیں ان چیزوں کی، وہ ٹرن لیتا ہوا بولا۔ کیوں اچھی نہیں لگ رہی؟ ایمان نے منہ بنایا۔ اتنی اچھی لگ رہی کہ میں نہیں چاہتا کوئی اور دیکھے، وہ پیار سے بولا۔ بال بھی باندھے، دوپٹہ سر پہ لے۔ ایمان ابھی لپسٹک صاف کر رہی تھی جب نیا حکم جاری ہوا۔ ایمان نے گھورا شاہ زمان کو اور بیگ سے کیچر نکال کر بال باندھ لیے اور دوپٹہ سر پر لے لیا، اور اسے شاہ زمان کا پروٹیکٹیو انداز بہت بھایا تھا۔ تھینک یو میرا مان رکھنے کے لیے، سارا کو میسج کرے ہم پہنچنے والے ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ ایمان کا بات ماننا بغیر بحث کے اسے سرشار کر گیا۔ اوہ میں تو بتانا بھول گئی کہ سارا کہہ رہی تھی اسے کام سے جانا ہے تو سیدھی یونیو آئیں گی، وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ چلے کوئی بات نہیں، ہماری لانگ ڈرائیو ہو گئی، وہ اسے شرمندہ دیکھ کر فوراً مسکرا کر بولا۔ پھر بھی آئی ایم سوری، وہ شرمندہ ہو گئی۔ کوئی بات نہیں ایمان، اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے بھلا؟ اچھا آپ کو آنٹی نے بتایا تھا آج یونیک کے بعد شاپنگ کے لیے جانا ہے؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولا۔ گاڑی یونیک میں داخل ہو گئی۔ ہاں جی بتایا تھا، اس نے سر اس بات میں ہلا۔ گاڑی سے نکل کر شاہ زمان کے ویٹ کرنے لگی جو گاڑی پارک کرنے گیا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنے پوائنٹ کی طرف جا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کا گمان ہوا، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن یہ احساس بڑھتا جا رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ کون ہے؟ وہ اچانک بولتے ہوئے مڑی، لیکن پیچھے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا اسے اس کے ہاسٹل کا معلوم پڑ گیا؟ وہ تیز تیز چلنے لگی، اس وجود کی رفتار بھی تیز ہو گئی، وہ بھاگنے لگی۔ رک جاؤ، یہی نہیں تو جان سے مار دوں گا، وہ بپر کے بولا۔ آئی، وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی جب اچانک سامنے سے آتی کار سے ٹکرائی۔ کار ایک دم رک گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، پیچھے آتا وجود پیچھے ہو گیا اور زور سے مکہ ہاتھ پر مارا۔ سالی
پھر بچ گئی۔ وہ گالی بکتا وہاں سے چلا گیا۔ ارے لڑکی کو کوئی لے جاؤ، بے ہوش ہے اور زخمی بھی۔ کوئی ہجوم سے بولا۔ میں لے جاتا ہوں، کار کا مالک گھبرا کر بولا، کیونکہ ہجوم اسے ایسے نہ چھوڑتے۔ سب نے مل کر اسے کار میں ڈالا اور وہ لے کر چلا گیا۔ ہاسپٹل کے اسٹریچر پر اسے لٹایا تو ہاسپٹل کا عملہ اسے اندر لے گیا اور کار والا واپس وہیں سے کار بھگا کر لے گیا۔ سر کوئی لڑکی آئی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ ایک کار والا اسے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ شاید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لڑکی بے ہوش ہے، اس کی پٹی وغیرہ کر دی ہے، لیکن سی ٹی اسکین وغیرہ کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو بل کون ادا کرے گا؟ وہ راؤنڈ لے رہا تھا، ابھی ہسپتال آیا تھا جب نرس نے اسے بتایا۔ بہت افسوس کی بات ہے، بل کسی کی زندگی سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے، ایسے لوگوں کا علاج فوراً کیا کرے، بل میں پے کروں گا۔ وسیع غصے میں تعصب سے بولا، سوری سر، میں نہیں آئی ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر بولی، اٹس اوکے، آئندہ خیال رکھیے گا۔ کہاں ہے وہ؟ وہ اسے گھبراتا دیکھ کر آرام سے بولا، وہ ایمرجنسی میں ہے۔ وہ ساتھ چلتی ہوئی بولی، اوکے۔ وہ سر اسبات میں ہلاتا ایمرجنسی کی طرف بڑھ گیا، لیکن ایمرجنسی میں داخل ہوتے ہی اسے زوردار جھٹکا لگا۔ سارا! وہ بھاگ کر اس تک پہنچا، بے چینی سے پکارا، سر آپ جانتے انہیں؟ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ دوسرا ڈاکٹر پاس آتے ہوئے بولا، جی جانتا ہوں، میں دیکھ لوں گا۔ وہ سنبھل کر بولا، سارا آنکھیں کھولے۔ وسیع نے اس کا گال تھپ تھپایا، اسٹریچر لے آئے، انہیں فوراً سی ٹی اسکین کے لیے لے جانا ہے۔ وہ نرس سے بولا، اوکے سر۔ وہ بھاگ کر باہر نکلی۔ اس کا سی ٹی اسکین ہو چکا تھا، وہ روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ وسیع اس کے ساتھ رہا تھا، اب اس کے پاس اسے اٹھ گیا تھا۔ سر پیشنٹ کو ہوش آ رہا ہے۔ وسیع کی ہدایت کے مطابق نرس نے فوراً اسے اطلاع دی۔ بھائی! وسیع جب پہنچا تو وہ اپنے بھائی کو پکار رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وسیع کو بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ سارا آنکھیں کھولو، مجھے بتاؤ، ٹھیک ہو تم؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، وسیع آپ؟ سارا آنکھیں کھولتے ہوئے بولی، ہاں میں۔ اب بتاؤ کیسا فیل کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا، جسم سن ہے، بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ سارا آہستہ سے بولی، یہ انجیکشن کی وجہ سے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ درد تو نہیں ہے کہیں؟ وسیع کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سارا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ وہ نرمی سے بولا، وہ میرے پیچھے تھا، اسے پتہ چل گیا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ روتے ہوئے بولی، ریلیکس، پریشان نہ ہو، مجھے پتا ہے کون آپ کے پیچھے تھا اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ پیار سے گال سہلاتا ہوا بولا، نہیں کوئی نہیں تھا، میں ٹھیک ہوں، لیٹ ہو رہی تھی تو جلدی میں چل رہی تھی، پتہ نہیں چلا اور گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اسے ایک دم ہوش آیا تو بات بدل گئی، جبکہ وسیع حیران رہ گیا۔ تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو سارا، وہ یقین دلاتے ہوئے بولا، تھینک یو، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، وسیع ہنکار بھر کر اس کی رپورٹس دیکھنے لگا، حالانکہ یقین نہیں ہوا تھا، رپورٹس ٹھیک تھی اس کی۔ کتنے غلط بات ہے، ہم کل کال نہ کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایمان خفگی سے بولی، یار اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے تم لوگوں کو پریشان نہیں کیا۔ سارا نے سمجھاتے ہوئے کہا، مسئلہ نہیں تھا تو جو اتنی چوٹ لگی ہے؟ شاہ زمان بھی خفا ہوا۔ انہوں نے شاپنگ کے لیے وسیع کو کال کی تھی تو سارا کا پتہ چلا تھا تو وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے۔ سچ میں ٹھیک ہوں، تم لوگوں کو خوشی خراب نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا وسیع بتا رہے تھے تم لوگوں نے شاپنگ پر جانا تھا، گئے نہیں؟ سارا نے بات بدلی، تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر کیسے جاتے؟ ویسے بھی تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہے۔ ایمان اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولی، میری فکر مت کرو، دن کم ہے، تم لوگ جاؤ۔ سارا پیار سے بولی، جی نہیں، کل ہم سب ساتھ چلیں گے، اب اور کوئی بات نہ سنوں میں زیادہ، مسئلہ تو نہیں ہے؟ شاہ زمان سارا اس سے بول کر وسیع سے مخاطب ہوا، نہیں ٹھیک ہے سب، رپورٹس بھی ٹھیک ہے، بیرونی چوٹیں ہیں بس، ابھی ڈسچارج کر دیں گے۔ وسیع نے تفصیل سے بتایا، اور تم میرے ساتھ گھر جاؤں گی، ہاسٹل کی بجائے، سمجھ گئی؟ ایمان رعب سے بولی۔ شاہ زمان نے پیار سے دیکھا، اسے اس کا اندازہ بالکل نیا تھا۔ سارا تم رو کیوں رہی ہو؟ ایمان اسے روتا دیکھ کر پریشانی سے بولی، کیا ہوا، درد ہے ہو رہا ہے کہیں؟ وسیع بھی پریشان سا پاس آیا۔ شاہ زمان بھی متوجہ ہوا، نہیں، وہ بس اتنی محبت کبھی نہیں دیکھی میں نے، اس لیے تم لوگوں کی محبتوں کا شکریہ۔ سارا نم لہجے میں بولی، ارے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، تم دوست ہو ہماری، اتنا تو حق بنتا ہے۔ ایمان پیار سے بولی، جبکہ وسیع گہری سوچ میں تھا۔ ارے کیا ہوا بچی کو؟
ایمان اور شازمان سارا کو اندر لے کر آئے تو رخشندہ بیگم پریشان ہو کر اٹھی۔ کچھ نہیں آنٹی، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، اتنا سیریس نہیں ہے۔ شاہ زمان انہیں ریلیکس کرتا ہوا بولا۔ ماما مجھے مناسب نہیں لگا اس کا اس حالت میں ہاسٹل جانا، اس لیے ساتھ لے آئی۔ ایمان سارا کو بٹھاتے ہوئے بولی۔ بہت اچھا کیا، اکیلی کیسی رہتی وہاں؟ وہ سارا کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، جبکہ سارا کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی اتنی محبت پا کر۔ شاہ زمان بیٹھو بیٹا۔ رخشندہ بیگم نے شاہ زمان کو کھڑا دیکھا تو پیار سے بولی۔ نہیں آنٹی، میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا، وہ نرمی سے بولا۔ بالکل نہیں، ایسے نہیں جا سکتے تم چائے پیے بغیر۔ ایمان چائے بناؤ بیٹا شازمان کے لیے۔ وہ شازمان سے اصرار کرتے ہوئے ایمان سے بولی۔ اوکے ماما، میں پہلے سارا کو روم میں چھوڑ آؤں۔ وہ سارا کو تکلیف میں دیکھ کر بولی۔ ہاں بیٹا چھوڑ آؤ، آرام کرے، اس کے لیے بھی سوپ بناتی ہوں میں، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی۔ تم چائے لو گی یا کافی؟ وہ سارا کو چھوڑ کر واپس آئی تو شاہ زمان سے پوچھا۔ آپ کے ہاتھ سے جو بھی مل جائے، وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں لے آتی ہوں۔ وہ ماں کے سامنے ایسی بات پر خفت سے سرخ پڑتی کچن میں بھاگ گئی۔ رخشندہ بیگم نے ماشاء اللہ بولتے مسکراہٹ دبائی۔ یہ لو کافی۔ وہ رخشندہ بیگم سے بات کر رہا تھا جب اس کی آواز پر متوجہ ہوا۔ تھینک یو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ سارا نے رخشندہ بیگم کو بھی سرو کیا اور خود بھی لے کر بیٹھ گئی۔ واؤ، زبردست، کافی شاندار ہے۔ وہ پہلے سپ پر ہی امپریس ہو گیا۔ تھینک یو، وہ کھل اٹھی۔ سینڈوچ بھی لو بیٹا، ایمان بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے۔ رخشندہ بیگم سینڈوچ پیش کرتے ہوئے بولی۔ سیریسلی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مطلب میرے مزے لگنے والے ہیں، وہ خوشدلی سے بولا، کیونکہ اسے گھر کی عورت خود کھانا بناتے ہوئے پسند تھی۔ دلشاد بیگم کو کوکنگ میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے ملازمین کھانا بناتے تھے، اور واقعی سینڈوچ لاجواب تھا، وہ بہت شوق سے کھا رہا تھا اور سرا بھی رہا تھا۔ ایمان کھل اٹھی تھی۔ اوکے آنٹی، میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا میرا بچہ، اللہ کی امان، اور آنٹی نہ کہا کرو، ماما بولو، بیٹے ہو تم میرے۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ اوکے مام۔ شاہ زمان نے ان کو سینے سے لگا کر ان کی پیشانی چومی، وہ مسکرانے لگی۔ آپ مجھے باہر تک چھوڑنے نہیں آئیں گی؟ وہ ایمان سے مخاطب ہوا۔ ہاں بیٹا جاؤ، چھوڑاؤ۔ اس سے پہلے کہ ایمان کچھ بولتی، رخشندہ بیگم خود بول پڑی اور ایمان اسے گھورتی ہوئے اس کے پیچھے چلی آئی۔ شرم نہیں آتی؟ ماما کے سامنے کوئی ایسے بولتا ہے بھلا؟ وہ باہر آتے ہوئے بولی۔ کیوں، صرف باہر تک چھوڑنے کو تو بولا ہے، اس میں شرم کیسی؟ وہ مسکرایا تو وہ بھی مسکرائی۔ ایمان، وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ جی، وہ نظر چرا کر بولی۔ یار نکاح بہت دور رکھ دیا ہے، اسی وقت کر لیتے، وہ بے بسی سے بولا۔ ایمان کا دل دھڑک اٹھا۔ سارا اکیلی ہے اوپر، وہ نظریں چرا کر بولی۔ سمجھ رہا ہوں میں، فرار ہونا چاہ رہی ہے، خیر کوئی بات نہیں، کب تک فرار ہو سکیں گی؟ وہ سمجھتا ہوا بولا اور غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا، جہاں اداسی کم ہو گئی تھی لیکن ختم نہیں ہوئی تھی، اور یہ بات اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ اوکے چلتا ہوں، کل آؤں گا پک کرنے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ خیال سے جانا اور پہنچ کر بتانا، مجھے میسج کر دینا، وہ فکر مندی سے بولی۔ جو شازمان کو بہت بھائی۔ اور کوئی حکم؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، اور اتنا پیارا لگا کہ ایمان یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ شاہ زمان اس کی محویت دیکھ کر مسرور ہو گیا۔ آرام سے دیکھ لے، آپ کا ہی ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ ہاں، ایمان بے خیالی میں بولی۔ ہاں ہاں ہاں، بہت پیاری ہے آپ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا ہی ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ایمان بری طرح خجل ہو گئی۔ جاؤ اب، وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولی اور رخ پھیر گئی۔ اللہ حافظ، وہ بول کر نظر بھر کر اسے دیکھتا وہاں سے نکل گیا۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، سب خیریت؟ وہ اپنے روم میں جا رہا تھا جب وسیع کو چھت پر کھڑے دیکھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ چونک کر بولا۔ پھر یہاں کیوں کھڑے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ کیوں، یہاں صرف پریشانی میں کھڑا ہو سکتا ہے بندہ؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ جی نہیں، لیکن یہ انداز ہوتے ہیں، آپ کا انجوائے کرنے والا انداز بالکل نہیں تھا، آپ کسی گہری سوچ میں تھے، اب دوبارہ مت کہیے گا کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں سارا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وسیع بھی سنجیدہ ہوا۔ سارا کے متعلق؟ شاہ زمان حیران ہوا۔
ہاں، اس کی فیملی نہیں ہے، ایک بھائی ہے وہ بھی دبئی میں ہے، اور جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ کسی سے ڈر کر بھاگ رہی تھی، کیونکہ جب اسے ہوش آیا تو وہ یہی بول رہی تھی کہ وہ میرے پیچھے ہے، مار دے گا مجھے، لیکن جب میں نے پوچھا تو وہ بات بدل گئی، وسیع نے تفصیل سے بتایا۔ اوہ، لیکن اس نے کبھی بتایا نہیں، نہ کبھی ہم نے پوچھنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ کو اس کی فیملی کے بارے میں کیسے پتا؟ شاہ زمان حیران ہوا۔ پھر اس نے پوری بات بتائی، جب اس نے سارا کو ڈراپ کیا تھا، تو ہم اس سے پوچھ لیتے، اس کی ہیلپ کریں گے، ہم لوگ کس سے خطرہ ہے اسے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، وہ نہیں بتا رہی، نہ ہی بتائیں گی، یہ میرا انداز ہے، ویسے میں نے ایمان کو بولا ہے وہ پوچھنے کی کوشش کرے گی۔ وسیع بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، آپ نے میری معصوم سی ایمان کو جاسوسی پہ لگا دیا ہے؟ وہ گھورتے ہوئے بولا، او ہاں، معصوم ایمان، اف اللہ! وسیع ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے شرارت سے بولا، ہاں تو معصوم ہے، آپ جانتے نہیں ہوں انہیں، میں جانتا ہوں۔ شاہ زمان خفا ہوتے بولا، اچھا بھائی، معذرت، بہت معصوم ہے آپ کی ایمان۔ وسیع ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، بالکل، اور میں سارا سے بات کروں گا کل، آپ پریشان نہ ہوں۔ شاہ زمان موبائل نکالتے ہوئے بولا، نہیں میں پریشان نہیں ہوں، بس ویسے ہی۔ وسیع مسکراتے ہوئے بولا، ہاں ہاں سمجھ رہا ہوں ڈاکٹر وسیع احمد۔ شاہ زمان شرارت سے بولا، یار ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ زج ہوا، ہاں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ویسا بہت کچھ ہے۔ وہ ابھی بھی چھیڑ رہا تھا، میں چلا ہی جاتا ہوں یہاں سے، کہاں اتنا سنجیدہ ہوتا تھا، خوشی سے پگلا گیا۔ وسیع تنک کر بولتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف چلا گیا، پیچھے شاہ زمان نے زوردار کہا لگایا، سوری یار، میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ روم میں آئی تو سارا واش روم سے نکل رہی تھی، تو ایمان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، جہاں محبوب سامنے ہو وہاں دوست کہاں یاد رہتی ہے۔ سارا شرارت سے بولی، جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ سرخ پڑتے ہوئے بولی، ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، ویسے کیا کر رہے تھے؟ رومانس ہو رہا تھا۔ کیا؟ سارا ہنستے ہوئے بیڈ پر لیٹی، جی نہیں، وہ مجھ سے کوئی فضول بات نہیں کرتا۔ ایمان مسکراتے ہوئے بولی، چلو کوئی نہ، تھوڑے دن ہے، فضول بات بھی کرے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو ایمان نے کشن مارا اسے، اللہ پاک تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سارا محبت سے بولی، آمین، تمہیں بھی۔ ایمان اس کے گلے ملتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے سارا، اللہ نے مجھے بہن نہیں دی، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے اللہ نے میری بہن والی کمی پوری کر دی۔ تھینک یو سو مچ۔ ایمان سارا کے ساتھ لیٹتی ہوئی بولی، تمہارا شکریہ ایمان، تم نے مجھے بہن کا درجہ دیا، ورنہ رشتوں کے معاملے میں بہت غریب ہوں، میں کوشش کروں گی تمہیں بہن بن کے دکھاؤں۔ سارا نرمی سے بولی، سارا ایک بات پوچھوں؟ ایمان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں پوچھو ایمان، کچھ بھی پوچھ سکتی ہو تم، وہ پیار سے بولی۔ تمہاری فیملی کہاں ہے؟ تم کبھی گئی نہیں چھٹی پر؟ ایمان نے تمیز باندھی، میرے ماما بابا کا روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، میں اس وقت 10th اسٹینڈرڈ میں تھی، بھائی کا دبئی کا ویزا لگا ہوا تھا، وہاں جاب لگ چکی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن مجبوری تھی، وہ میرا خرچہ خود اٹھانا چاہتے تھے۔ پھر پھوپھو میری ایک ہی ہیں جن کے ہسبینڈ اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ مجھے لے کے نہیں جانا چاہتی تھی، تو مجبوراً ماموں مامی مجھے لے گئے۔ بھائی جانے سے پہلے کالج میں میرا ایڈمیشن کروا گئے، میں سرگودا میں رہتی تھی، پھر ماموں مامی کے ساتھ ملتان آ گئی، وہاں ماموں مجھے سے بالکل لاپرواہ تھے، اور مامی بھی کبھی کبھی غصہ کرتی تھی تو کبھی اگنور کر دیتی۔ بس یہی کہانی ہے میری، وہ بتاتے ہوئے آخر میں مسکرائی۔ ایمان سانس روک کے سن رہی تھی، اس کی بے ساختہ گلے لگی، تبھی دروازہ ناک ہوا، اس کے یس کہنے پر ملازمہ سوپ لے کے اندر داخل ہوئی۔ سارا تم سوپ پیو، پھر میں تمہیں میڈیسن دوں، باقی بات صبح کریں گے، مجھے معلوم ہے ابھی کچھ باقی ہے جو تم نے مجھے بتانا ہے، ایمان نے سارا کے آگے سوپ کا باؤل رکھتے ہوئے کہا۔ سارا کچھ بھی بولے بنا سوپ پینے لگی۔ السلام علیکم۔ وہ سارا کو میڈیسن دے کر روم کی لائٹ آف کر کے ٹیرس پر آ گئی اور شاہ زمان کو کال ملائی جو وہ مس کر چکی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ نے میری کال پک نہیں کی، وہ سلام کا جواب دے کر خفا لہجے میں بولا، سوری میں سارا کے ساتھ تھی اس لیے پک نہیں کی۔ وہ شرمندہ سے بولی، آپ کسی کے ساتھ بھی ہو، آپ کسی اور کو مجھ پر فوقیت نہیں دے سکتی۔ وہ ابھی بھی خفا تھا۔ کیا ہوا شاہ زمان، اتنی چھوٹی سی بات پر خفا ہو رہے ہو؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی، چھوٹی بات نہیں ہے، آپ نے مجھے اگنور کیا، اٹینڈ کر کے بتا دیتی کہ مصروف ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ آہستہ سے بولی، آئی ایم سوری، آپ کو برا لگا، لیکن مجھے آپ کا اگنور کرنا برا لگا ہے۔ وہ سمجھاتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری۔
ایمان نم لہجے میں بولی، ایمان آپ رو رہی ہے، آئی ایم سوری، میں اوور ایکٹ کر گیا، ریئلی سوری۔ وہ گھبرا گیا ایمان کی نم آواز سنتے۔ اٹس اوکے، میں نے تمہیں ناراض کر دیا۔ وہ اداسی سے بولی، نہیں بالکل نہیں، میں بس شکوہ کر رہا تھا تاکہ آپ آئندہ نہ کریں۔ آئی ایم سوری، اب پلیز اسمائل کرے، زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے، سزا بھی مجھے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ ایمان کھلکھلائی اور وہ پرسکون ہو گیا۔ میں اب سو جاؤں، نیند آ رہی ہے۔ وہ منمنائی، چلو جی، محبت میں نیندیں اڑتی اور آپ کو نیند آ رہی ہے۔ وہ بدمزہ سا بولا، میں ایک عرصے کے بعد سکون سے سوئی ہوں مان، میں نے بہت راتیں تکلیف میں گزاری ہیں۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، دوبارہ بولے۔ وہ مسمرائز سا بولا، کیا؟ ایمان نہ سمجھی سے بولی، جو ابھی جو مجھے پکارا۔ وہ بے قراری سے بولا، مان۔ وہ آہستہ سے بولی، جانے مان، میں اب سے ہمیشہ آپ کے منہ سے اپنا یہی نام سننا چاہوں گا، اور سو جائے سکون سے۔ میں اب آپ کے پاس کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا، بہت محبت کرتا ہوں آپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے میں، شب بخیر۔ وہ نثار ہوتے ہوئے بولا، گڈ نائٹ۔ وہ اس کی آواز کی گمبھیرتا اور بوجھل پن محسوس کرتے جلدی سے کال بند کر گئی اور دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ تم یہاں کیوں لے آئی؟ میں نیچے آ جاتی۔ ایمان کو ناشتہ لے کر آتے دیکھ سارا شرمندہ ہوئی، کوئی بات نہیں، جب میں بیمار ہو جاؤں تو تم لے آنا۔ ایمان ٹیبل پر ناشتہ رکھتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے ایمان، فضول نہ بولو۔ سارا گھٹتی ہوئی صوفے پر آ کر بیٹھی، یار دکھ تکلیف تو انسان کے ساتھ ہے، ان سے کیسے فرار بھلا؟ ایمان مسکراتے ہوئے بولی، یہ تو ہے، لیکن اللہ پاک سے امان مانگنی چاہیے۔ سارا سمجھاتے ہوئے بولی، بالکل۔ اچھا ناشتہ کرو، میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ پراٹھا اور آملیٹ بنایا ہے، البتہ یہ چائے میرے لیے، تمہارے لیے شیک لائی ہوں، کیونکہ ماما کا حکم ہے کہ تم دودھ پیو۔ گرم دوائی لے رہی ہو اس لیے، لیکن مجھے لگا تمہیں پسند نہ ہو، پھر اس لیے شیک بنا لائی۔ ایمان اس کی پلیٹ میں پراٹھا اور آملیٹ رکھتے ہوئے بولی، تھینک یو سو مچ یار، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن سے شکریہ ادا کروں تمہارے خلوص کے لیے۔ سارا مشکور ہوئی، اپنا شکریہ اس مزیدار آملیٹ کے ساتھ کھا جاؤ۔ ایمان ہنستے ہوئے بولی۔ سارا نے بھی کہا لگایا، اچھا سنو، ماما کا حکم ہے کہ تم ان سے نیچے جا کر ملو، اگر بہتر ہو تو، کیونکہ ان کی ٹانگوں میں درد ہے، اوپر نہیں آ سکتی۔ ایمان نے رخشندہ بیگم کا پیغام دے دیا، میں پہلے مل لیتی ہوں ان سے۔ سارا فوراً کھڑی ہوئی، آرام سے ناشتہ کرو ورنہ اس بات پہ ڈانٹ پڑے گی۔ ایمان نے ڈرایا تو وہ بیٹھ گئی، یار آملیٹ اور پراٹھا بہت زبردست ہے، یہ سچ میں تم نے بنایا ہے؟ سارا حیران تھی، ہاں جی، آئی لو کوکنگ، پہلے بہت کرتی تھی، لیکن پھر جب شادی ہوئی تو میں ان کے لیے نئی ڈشز بناتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بناؤں کھانا، لیکن وہ ہر چیز میں نقص نکال کر پھر مجھے مارتے تھے کہ تم کچھ نہیں کر سکتی، تم ایک بہت بری بیوی، اور میں ڈر گئی، پھر میں اب کانفیڈنس سے کوکنگ نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کل شاہ زمان کے لیے برگر بنائے، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی۔ ایمان کے دماغ کو ایک بار پھر تلخ یادوں میں جکڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ وہ مارتا تھا تمہیں؟ سارا کو شدید غصہ اور دل دکھ سے بھر گیا۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ اب طبیعت کیسی ہے؟ ایمان نے بات بدلی، بہتر ہے، بس بازو میں کچھ درد ہے۔ سارا بھی چپ ہو گئی، وہ اسے سب یاد نہیں دلانا چاہتی تھی، جانتی تھی بھولنا اتنا آسان نہیں، لیکن شوق لگا تھا۔ اوکے پھر آج شاپنگ پر بھی جانا ہے تو نہیں جاتے، تم ریسٹ کر لو، میں شاہ زمان کو بتا دیتی ہوں۔ ایمان بولتے ہوئے موبائل اٹھانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے ماما، ایمان بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے، شاہ زمان نے ناشتہ کرتے ہوئے خوشی سے بتایا۔ واہ لالا، آپ کی یہ خواہش تو پوری ہوئی، علینا خوش ہوتے بولی، کیونکہ گھر میں سب جانتے تھے شاہ زمان کو ایسی بیوی چاہیے تھی جو بہترین کوک ہو۔ ہاں بالکل گڑیا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ چلو کچن سے میری جان چھوٹے گی، دلشاد بیگم پرجوشی سے بولی جب سب نے حیرانی سے انہیں دیکھا، کیونکہ وہ کوکنگ بالکل نہیں کرتی تھی بلکہ ملازمہ کرتی تھی۔ اوفو، بھئی بتانا تو پڑتا ہے نا کہ آج کیا بنے گا وغیرہ، نگرانی بھی کرنی پڑتی ہے۔ وہ سٹ پٹا گئی، سب مسکرا اٹھے، اور میری ماما سے بہتر نگرانی کا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھ لو بابا کی کیسے نگرانی کرتی ہے، آفس میں تمام فیمیل ورکرز کو بیٹا کہہ رہے ہوتے۔ وسیع نے برجستہ کہا تو سب نے کہا، بے ساختہ لگا تو بیگم نے وسیع کو تھپڑ لگا دیا۔ ہاں مجھے بھی یہ گر سکھانے آپ نے، علینا معصومیت سے بولی۔ جب دلشاد بیگم نے غصے سے اسے دیکھا، شاہ زمان نے اسے سینے میں چھپا لیا اور دونوں کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ بابا آج جلدی کیوں چلے گئے؟
वसी उठते हुए बोला। शाहजमान भी उठ खड़ा हुआ। क्या करे बेटा, अकेले सब संभालना पड़ता है उन्हें। वो संजीदगी से बोला। बस मम्मा, थोड़ा सा इंतजार कर ले, फिर मैंने बाबा को पक्की छुट्टी देनी है। शाहजमान उनकी पेशानी चूमते हुए बोला। ये उसका स्टाइल था। अलीना और दिलशाद बेगम को ऐसे ही मिलता था। बिल्कुल मामा, फिर आप और बाबा हनीमून पे चले जाना, वसी कहते हुए बाहर चला गया, जबकि दिलशाद बेगम का चेहरा सुर्ख हो गया। बहुत बदतमीज है ये लड़का, वो गुस्से से बोली। अच्छा छोड़े इन्हें, मैं चलता हूँ, ईमान वेट कर रही होंगी। वो ईमान की कॉल देखता हुआ बोला। और तुम नहीं जा रही कॉलेज? अलीना से मुखातिब हुआ, जो मज़े से नाश्ता कर रही थी। नहीं लाला, आज शॉपिंग पर जाना है ना, इसलिए। वो जूस पीते हुए बोली। ओके गुड़िया, अल्लाह हाफिज। वो बोलता हुआ बाहर निकला और ईमान को कॉल मिलाई, जो बंद हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, ईमान की आवाज़ गूंजी तो वो मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। मैं अभी अपनी ईमान को याद कर रहा था। वो गाड़ी में बैठता हुआ बोला। बस तुमने अपनी ईमान को याद किया, तुम्हारी ईमान ने तुम्हें याद कर लिया। वो शरारत से बोली। हाँ हाँ हाँ, बस ये मेरी ईमान ने याद किया और बस मैं अभी पहुंच जाऊंगा। वो हंसता हुआ बोला। इसीलिए कॉल कर रही थी कि मैं और सारा आज नहीं जा रही हूँ। वो भी मुस्कुराती हुई बोली, जबकि शाहजमान का चेहरे से फौरन मुस्कुराहट गायब हो गई। वजह? वो संजीदगी से बोला। सारा की तबीयत ठीक नहीं है और शॉपिंग पर भी जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा वो रेस्ट कर ले। वो उसकी संजीदगी महसूस करते हुए बोली। आपने डिसाइड कर लिया और मुझसे पूछा तक नहीं? सारा ने रेस्ट करना था, आप क्यों नहीं आ रही? ईमान, आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं आपको कैसे देखूंगा? ना चाहते हुए भी उसके लहजे में गुस्सा आ गया। सॉरी मान, मैं तो बस सारा की वजह से कह रही थी, और उसे अकेला कैसे छोड़ दूँ? और आज मिलना तो है हमें शॉपिंग पर, फिर तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो उदासी से बोली। मैंने सोचा था हम पूरा दिन आज साथ गुजारेंगे, पहले यूनी फिर बाहर। वो अभी भी खफा था। आई एम सॉरी, वो नम लहजे में बोली। अभी से खफा कर दिया था उसे। इट्स ओके, वो संजीदगी से बोला। उसकी नम आवाज़ सुनकर बहस छोड़ दी थी। तुम जा रहे हो यूनी? उसने बात बढ़ाने के लिए पूछा। नहीं, अब नहीं जा रहा, दिल तो लगना नहीं है मेरा उधर। वो बेजारी से बोला। सॉरी मान, वो शर्मिंदा से बोली। इट्स ओके, आप परेशान ना हो, सारा की तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक। वो बात बदल कर बोला। मूड काफ़ी ऑफ हो चुका था। बेहतर है, बस बाजू में दर्द है थोड़ा। वो आहिस्ता से बोली। वक्त तो लगेगा ना ठीक होने में। और मेरी होने वाली मिसेस कैसी है? वो प्यार से बोला, उसकी उदासी महसूस करते हुए। उदास हूँ, वो मुंह बनाकर बोली तो शाहजमान मुस्कुराया। और क्यों उदास है मेरी जिंदरी? वो मुस्कुराते हुए बोला। जिंदरी क्या होता है मान? वो सवाले लहजे में बोली। जिंदड़ी पंजाबी में जान को कहते हैं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। ओह अच्छा। वो शर्माते हुए बोली। ओके, फिर मिलते हैं। यूनी तो जा नहीं रहा? बाबा के पास चक्कर लगा लूँ, मैं 2 बजे आपको पिक करूँगा, तैयार रहिएगा। और ज़्यादा खूबसूरत लगने की ज़रूरत नहीं, मार्केट जाना है हमने। वो हिदायत देते हुए बोला। और कोई हुक्म बादशाह सलामत? वो मुंह बसोरते हुए बोली। नहीं, अभी यही बहुत है, अल्लाह हाफिज। वो मुस्कुराया। अल्लाह हाफिज, वो बोलकर सारा की तरफ मुतवज्जा हुई, जो रक्षंदा बेगम से मिलकर अभी अभी ही आई थी। सारा, मुझे और बताओ ना। ईमान सारा के पास लेटते हुए बोली। क्या बताऊँ? सारा ने सवाल लहजे में बोला। अपने बारे में। वो संजीदगी से बोले। सब तो बता, और क्या बताऊँ? सारा मुस्कुराई। सब कुछ मुझे पता है, तुम कुछ छुपा रही हो। देखो सारा, मैंने सिर्फ बहन कहा नहीं है, माना है, तो प्लीज़ कुछ मत छुपाओ। कोई मसला है, हम हेल्प करेंगे तुम्हारी। ईमान समझाते हुए बोली। मैं अपनी वजह से तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल सकती, ना ही किसी और को। वो नज़रें झुकाकर बोली। मतलब तुम मुझे अपना नहीं समझते? ओके, एज यू विश। मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी, वह कहकर उठने लगी, जब सारा ने उसका हाथ पकड़ा। ऐसा नहीं है ईमान, प्लीज़ तुम खफ़ा मत हो, वह नम लहजे में बोली। बताओ फिर, वो बज़िद हुई। यार, मेरे मामू का एक बेटा है, जवार भाई। वो मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन भाई ने मना कर दिया, क्योंकि वो अच्छी सोहबत में नहीं रहते, ना ही अच्छे इंसान है। मेरी मामी भी नहीं चाहती थी, इनकार की वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मामू भी चुप रहे। फिर भाई ने वहीं हॉस्टल में मेरा एडमिशन करवाया। लेकिन एक दिन जवार भाई उधर अपने दोस्त के साथ पहुंच गए। कहा कि मामू को हार्ट अटैक हुआ है। मैं भागी गई उनके साथ, लेकिन वो मुझे कहीं और ले गए, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। मैं मुश्किल से वहाँ से भागी, मुश्किल से हॉस्टल पहुँचूँ, वापस पहुँची। भाई को बताया तो वो यहाँ आया और मेरा इधर एडमिशन करवाया। लेकिन कल जब मैं पॉइंट की तरफ जा रही थी तो मेरे पीछे आ रहे थे। मैं भागी तो ये हादसा पेश आया। वो मुझे नहीं छोड़ेंगी ईमान, जो दरमियान में आएगा उसे भी नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हुए रोने लगी, जब ईमान ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया।
تم پریشان مت ہو سارا، ہم اس کا حل نکالیں گے، اسے پولیس کے حوالے کریں گے، تم پریشان مت ہو پلیز۔ ایمان خود بھی رونے لگی، اسے لگتا تھا صرف اس کا ہی دکھ بڑا ہے۔ ہاں بھائی برخوردار کیسے ہو؟ وہ میر حسن سے ملا تو خوش دلی سے بولے۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، آپ کیسے؟ شاہ زمان بیٹھتے ہوئے بولا، حالانکہ نظریں اس دشمن جان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں میسر، اللہ کا شکر ہے۔ وہ اس کے ڈیڈ کہنے پر نثار ہو گئے۔ بیٹا چائے لوں گی یا کافی؟ رخشندہ بیگم نے ملنے کے بعد پوچھا۔ نہیں مام، کچھ بھی نہیں، لیٹ ہو رہا ہے، نکلتے اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ وہ مسکراتے ہوئے انکار کر گیا۔ ضرور بیٹا، میں بلاتی ہوں دونوں کو۔ صبح سے روم میں گھسی ہوئی ہیں، ابھی تک نہیں نکلی۔ ایمان تو ہے ہی سست، پورا دن یہ لڑکی لگاتی ہے، پھر بھی جاتے ہوئے ماما یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ وہ پرانی ایمان کو یاد کر کے مسکرائی تو شاہ زمان کے چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ آئی۔ رخشندہ بیگم میری بیٹی کی برائی مت کرے، میر حسن خفا ہوئے۔ پورے گھر میں چہکتی پھرتی تھی، 1 منٹ میں بوکھلا دیتی تھی، ڈانٹ کھاتی تھی مجھ سے، اور پھر شام کو اپنے بابا کو بڑا چڑھا کر بتاتی تھی۔ اور پھر ہماری ایمان کھو گئی، بہت مس کرتی تھی میں، اب پرانی ایمان واپس آ رہی ہے۔ وہ آبدیدہ ہو گئی۔ شاہ زمان جو دلچسپی سے سن رہا تھا، ان کی آخری بات پر زور سے جبڑے بیچے اٹھ کر ان کے پاس آتے انہیں ساتھ لگایا۔ آپ بے فکر رہے، آپ کی پرانی ایمان لوٹ آئے گی، بھروسہ رکھے مجھ پر۔ اس کی پیار سے کہنے پر انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ انشاءاللہ، میر حسن زیر لب بولے۔ السلام علیکم۔ تبھی سارا اور ایمان لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیتے بھرپور نظروں سے ایمان کو دیکھا۔ جلتے دل کو جیسے سکون ملا تھا۔ دیکھے بابا کیسی لگ رہی ہوں میں، وہ میر حسن کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، جبکہ انہوں نے سارا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھائی بہت پیاری، میری پرنسس تو ہے ہی بہت پیاری، بلکہ میری دونوں بیٹیاں بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا اور سارا کو دیکھا۔ شاہ زمان بے بسی سے دیکھ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے میں چھپا کر لے جائے کہیں۔ تھینک یو بابا، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ آئی تھنک ہمیں چلنا چاہیے، لیٹ ہو رہا ہے۔ شاہ زمان اٹھتا ہوا بولا۔ جب ایمان نے اسے دیکھا، وہ بلیک جینس اور بلیک شرٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے خود گرے ڈریس پہنا تھا۔ اوکے بیٹا، اللہ کی امان، رخشندہ بیگم بولی، اور وہ لوگ باہر نکلے۔ آپ سے کہا بھی تھا میں نے، خوبصورت مت لگیے گا زیادہ، ہم نے مارکیٹ جانا ہے ایمان۔ شاہ زمان گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ خوبصورت؟ ایمان کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اس نے نہ تو کوئی جویلری پہنی تھی، نہ ہی کریم کے علاوہ منہ پر کچھ لگایا تھا، بالوں کا بھی رف سا جوڑا بنایا تھا۔ بس سمجھا کرو ایمان، تم ہر حال میں شاہ زمان کو بہت پیاری لگتی ہو۔ سارا نے ہنسی دبائی، جبکہ ایمان سرخ پڑ گئی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نے منع کیا تھا تیار ہونے سے۔ وہ ایمان کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ مان، میں نے صرف چہرہ دھو کر کریم لگائی ہے بس۔ وہ صدمے میں تھی۔ کریم بھی نہ لگاتی، اتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اچھا چھوڑے، یہ بتائے ڈریس کیسا لینا ہے، کہاں سے لینا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کہیں سے بھی، بس لائٹ سا ہو۔ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ کیوں لائٹ کیوں؟ میری دلہن ہیں آپ، میں آپ کو مکمل سجا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ زمان جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا۔ بالکل ایمان، لائٹ ڈریس کون پہنتا ہے اپنے نکاح پر؟ کلر لائٹ ہی ہوگا، پر ایمبرائڈری تو ہوگی۔ سارا بھی سمجھانے والے انداز میں بولی۔ مناسب نہیں لگتا نا؟ وہ آہستگی سے بولی۔ کیوں؟ شاہ زمان نے حیرت سے پوچھا، اور سارا نے بھی الجھ کر دیکھا اسے۔ مطلب وہ دراصل میری پہلی شادی تو نہیں۔ ایمان، اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب سارا اور شاہ زمان غصے سے چیخے۔ وہ سہم گئی۔ یہ سوچا بھی کیسے آپ نے؟ آپ میری پہلی اور آخری دلہن ہیں، آپ کے لیے بھی میں ایسے ہی ہوں۔ شاہ زمان غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ سسک پڑی اس کا غصہ دیکھ کر۔ شاہ زمان نے خود کو ریلیکس کیا، اسے روتا دیکھ۔ ادھر دیکھیں میری طرف اور چپ کریں۔ بالکل، آج کے بعد ہم ماضی کی کوئی بات نہیں دہرائیں گے، اوکے؟ آپ صرف میری ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی حوالہ نہیں چاہیے مجھے آپ کے ساتھ۔ وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اوکے، وہ آہستہ سے بولی۔ گڈ گرل، آپ کی ساری شاپنگ میں کروں گا اور میری ساری شاپنگ آپ کریں گی، پکا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ پکا۔ ایمان ابھی بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ چلے مسکرائے، اب اداس نہ دیکھوں آپ کو میں، اس نے بولتے ہوئے گاڑی مارکیٹ کے سامنے روکی تو ایمان مسکرائی۔ کیسی ہے اب آپ؟ وہ لوگ اندر گئے تو وسیع اور علینا
उनका वेट कर रहे थे। उन्हें आते देखकर वसी पास आया। ठीक हूँ अब काफ़ी, थैंक यू। सारा मुस्कुराई। चले शुक्र अल्लाह का। वसी भी मुस्कुराते हुए बोला, ईमान आपको दाल में कुछ काला नहीं लग रहा? शाहजमान ने शरारत से ईमान को मुखातिब किया। नहीं मान, मुझे तो सारी दाल काली लग रही है। ईमान भी शरारत से बोली, चलो फिर तुम लोग दाल को साफ करके गलाने में हेल्प करो। वसी सारा को देखते हुए बोला तो सारा सुर्ख पड़ी, जबकि इन तीनों का जोरदार कहकहा लगा। किसकी दाल गलानी है? अलीना ने आधा जुमला सुना था। तुम्हारे वसी लाला की गुड़िया, ईमान प्यार से बोली। उसे मासूम सी अलीना बहुत पसंद आई थी। इनकी दाल नहीं गल सकती अप्पी, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है। वो मुंह बनाती हुई बोली, चलो हम कोशिश कर लेते। उसने बहलाया उसे। अच्छा चले इस साइड आ जाए। शाहजमान ने नई लॉन्च होने वाली कलेक्शन को सेल करवाया था, ताकि वहाँ कोई भी से कस्टमर ना आ सके। इतने हसीन कपड़े। वो वहाँ पहुँचे तो सारा की तो आंखें खुल गई। सर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। एक लड़की उनकी तरफ आई। अंदाज का भी काफ़ी प्रोफेशनल था। इस ड्रेस के साथ किस कलर में है? दुपट्टा किस कलर में है? शाहजमान ने एक पिंक ड्रेस के साथ सामने खड़े होते पूछा। सर ये बहुत हसीन आर्टिकल है। इसका दुपट्टा वाइट कलर में है, वो प्रोफेशनल अंदाज में बोली। ईमान इधर आए। वो ईमान को लेकर एक वाइट ड्रेस के सामने खड़ा हुआ। यार हम यहाँ क्यों आए हैं? अलीना मुंह बनाकर बोली। प्रिंसेस तुम अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करो, वसी प्यार से बोला। ईमान ये ट्राई करे जाकर। शाहजमान उसे ड्रेस को निकालने का कहते हुए बोला। मान ले लेते हैं ना, बस घर ट्राई कर लूँगी। ईमान मिनमिनाई, लेकिन शाहजमान की घूरी पर चुप करके चली गई। अलीना गुड़िया सारा को चोट लगी, आप जाकर हेल्प करो अपनी आपी की। शाहजमान अलीना से मुखातिब हुआ तो वो ईमान के साथ चली गई। सारा तुम भी अपने लिए ड्रेस देखो। शाहजमान सारा से मुखातिब हुआ। नहीं शाहजमान मैंने नहीं लेना अभी। वो मुस्कुराकर टाल गई। क्यों? वसी आईब्रो उचकाकर बोला। बस वैसे ही, पहले ईमान का ड्रेस तो फाइनल हो। उसने बात बनाई, लेकिन मुकाबिल भी वसी था, जो सामने वाले का दिमाग पढ़ लेता था, लेकिन खामोश हो गया। वाह! ईमान बाहर आई तो सारा के मुंह से बेसाख्ता निकला। बहुत हसीन लग रहा है ना? अलीना भी एक्साइटेड होकर बोली। नहीं ये पहन कर आए। शाहजमान ने एक और ड्रेस दबाया। क्यों, इसमें क्या मसला है? वो हैरानगी से बोली। इसके बाजू बारीक है, आपके बाजू नजर आ रहे, चाहे चेंज करे। वो चेहरा मोड़ते हुए बोला। ईमान अलीना के साथ चली गई। जब उसने वसी और सारा की तरफ देखा, जो हैरत से उसे देख रहे थे। ये तो ज़बरदस्ती है, देखो बाजू भी कवर, ये तो ज़बरदस्त है, देखो बाजू भी कवर है। सारा सताइशी अंदाज में देखती बोली। नहीं ये ले, ये पहन कर आए। शाहजमान ने एक और ड्रेस थमाया। ईमान ने बेबसी से देखा उसे, जबकि बाकी तीनों ने अपना सर पीटा। अब इसमें क्या मसला है? वो फंसी आवाज़ में बोली। इसका गला डीप है। वो शाह ने बेनियाजी से बोला। मैं दुपट्टा सेट करूँगी ना। उसने जान छुड़ाने की कोशिश की। जाए ईमान। वो कुछ सुनने के मूड में नहीं था। वो चेंज करके निकलेगी तो अलीना और सारा चुप सी रही। शाहजमान ने भी गौर से देखा, जबकि उसके हाथ में और ड्रेस देखकर ईमान की जान निकली। ये भी नहीं, इसकी फिटिंग ज़्यादा है। उसने और ड्रेस थमाया और साथ में वजह भी बताई। मान मैं नहीं कर रही चेंज। वो रोहानसी हुई। जाए शाबाश, अब तो मेरी प्यारी डिंडरी है ना? शाहजमान ने पुचकारा। वो तीनों उसके अंदाज पर मुस्कुराए। शाहजमान का अंदाज कितना प्यारा है ना? सारा हसरत से बोली, लेकिन फिर वसी को मुस्कुराता देखकर सटपटा गई। परफेक्ट। ईमान बाहर आई तो शाहजमान के मुंह से निकला, तो ईमान ने सुख का सांस लिया और सेल्स गर्ल ने भी। ये पैक कर दे, इसके साथ दुपट्टा कैसा है? वो सेल्स गर्ल से मुखातिब हुआ। सर शॉकिंग पिंक में है। वो घबरा कर बोली। नहीं मुझे रेड चाहिए। वो ईमान की तरफ देखते हुए बोला। ओके सर, ऑरेंज हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने अलीना के लिए ड्रेस लिया, और सारा के ना ना करने के बावजूद उसके यहाँ ड्रेस भी लिया था। अब वो लोग जेंट्स हिस्से में आ गए। अब मेरी बारी। ईमान वार्न करते हुए बोली। ओके जनाब। शाहजमान सर खुजाते हुए बोला। ईमान एक वाइट ड्रेस के सामने आई, जिसके साथ वाइट कोट था, लेकिन फिर इग्नोर करके आगे चली गई। फिर एक सूट के पास रुक गई। वाइट सूट के ऊपर वाइट प्रिंस कोट था। ये ट्राई करो मान, वो बेसाख्ता बोली। ओके मैम। वो मुस्कुराते हुए चला गया। तो मेरी हेल्प कर दो। वसी सारा के पास जाकर बोला, जो बेजारी से देख रही थी। मैं? वो हैरानी से बोला। हाँ जी, कोई और नज़र आ रहा है? वसी इधर उधर देखते हुए बोला। चले मैं हेल्प कर देती हूँ। सारा शर्मिंदा हुई।
तमाम ड्रेस देखते हुए सारा ने एक वाइट सूट पसंद किया जिसके साथ वाइट वेस्ट कोट थी। वसी ट्राई करने चला गया। माशाल्लाह! शाहज़मान बाहर आया तो ईमान और सारा के मुंह से बेसाख्ता निकला और अपनी चॉकलेट्स लेकर आती अलीना भी अपने भाई को देखकर निहाल हो गई। ये परफेक्ट है। ईमान बमुश्किल नज़रें चुराती हुई बोली। वसी बाहर आया तो सारा का मुंह खुल गया। आपने ट्राई नहीं किया? वो हैरत से बोली। मैंने कर लिया, परफेक्ट है। वो मुस्कुराते हुए बोला। शूज़ लेते वक्त भी शाहज़मान ने ईमान को अच्छा खासा जज किया। हर शूज़ पर यही कहता कि ये अनकंफर्टेबल है। मुश्किल से फिर एक वाइट शूज़ पसंद किए थे, रेड एम्ब्रॉयडरी वाले। सारा, वसी और अलीना तंग आकर अपने शूज़ पसंद करने लग गए थे। वसी ने ज़बरदस्ती सारा के लिए शूज़ लिए थे अपनी पसंद से और अलीना के उन सब ने मिलकर। ज्वेलरी में सिर्फ अलीना ने शॉपिंग की थी, जी भर की ईमान के लिए सिर्फ चूड़ियाँ ली थी। शाहज़मान ने क्योंकि ज्वेलरी दिलशाद और रक्षंदा बेगम ने लेनी थी। उफ़, बहुत थक गई मैं, सारा चेयर पर गिरते हुए बोली। मुझे तो भूख भी लगी है। अलीना ने भी दुहाई दी। वो लोग रेस्टोरेंट आए थे डिनर करने। चलो फिर ऑर्डर करो, वसी वेटर को बुलाते हुए बोला। अलीना ने फ़ौरन अपनी पसंद बताई। सारा ने बस बिरयानी बोली। ईमान, आप क्या लेंगी? शाहज़मान ईमान का थका हुआ चेहरा देखकर बोला। मुझे कुछ नहीं लेना, मेरा सर दुख रहा है। वो सर को मसलती हुई बोली। आपने पहले क्यों नहीं बताया? ईमान, कब से दुख रहा है? शाहज़मान परेशान होकर उठ खड़ा हुआ। नहीं, इतना नहीं है, रिलैक्स। वो उसे परेशान देखकर शर्मिंदा हो गई। वेट, मेरी गाड़ी में फर्स्ट एड है, मैं मेडिसिन लाता हूँ, वसी कहते हुए बाहर निकल गया। अब बताएं क्या लेंगी? उसने मेडिसिन ली तो शाहज़मान बोला, मैं पास्ता खाऊंगी। वो फ़ौरन बोली, परेशान नहीं करना चाह रही थी। शाहज़मान ने पास्ता की सारी वैरायटी ऑर्डर कर दी, ईमान के नाना करने के बावजूद। वैसे तुम मुस्तकबिल के जन मुरीद हो पक्के, वसी शरारत से बोला। तो सबने कहा लगाया, बिल्कुल, इससे आगे की चीज़। शाहज़मान शर्मिंदा हुए बगैर बोला तो ईमान ने सुर्ख पड़ते उसे घूरा। उन्होंने खुशगवार माहौल में खाना खाया और वापसी का सफ़र शुरू किया। जाकर आराम कीजिएगा। और तबीयत कैसी है? शाहज़मान घर के सामने गाड़ी रोकते हुए बोला। अब ठीक है, दर्द नहीं हो रहा, परेशान मत हो। ईमान उसकी फ़िक्र में मुस्कुराई। ओके, गुड नाइट, सुबह वक्त पर तैयार रहिएगा, बहाना ना सुनूं मैं, ओके? वो उसे नज़रों में उतारते हुए बोला। ओके, गुड नाइट, पहुँच कर मैसेज कर देना। ईमान बोलते हुए घर के अंदर चली गई। सारा पहले ही जा चुकी थी। शाहज़मान ने उसकी आंखों से ओझल होते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। बाजी, नीचे मेहंदी लगाने वाली आई है, ऊपर भेज दूँ? नूर ने दरवाजे से झांकते हुए कहा। नहीं, मैं नीचे आ रही हूँ, ईमान बोलते हुए उठी। नीचे आई तो एक स्टाइलिश सी लड़की सोफे पर बैठी थी। सारा, और मामा किधर है? वो उसे सलाम करते हुए नूर से बोली। जी, वो बीबी जी कल के खाने के लिए सामान चेक कर रही है। सारा बाजी लॉन की सफाई करवा रही है, अभी सजावट करने वालों ने आना है। मुलाजिमा ने तफसीली जवाब दिया। ओह अच्छा, तो चलो तुम जाओ। वो बोलते हुए मेहंदी वाली लड़की की तरफ मुतवज्जा हुई। लाइट सी लगानी है बस, वो मेहंदी वाली से बोली। सॉरी मैम, सर ने बोला है कि ज़्यादा लगानी है, वो माजरत करते हुए बोली। सर, तुम्हें सारा ने बुलाया है ना? उसने नासमझी से पूछा। नो मैम, मुझे शाहजमान सर ने भेजा है, वो मुस्कुराते हुए बोली। उफ मान, वो ठंडी सांस भर के बोली। मैम, सर को पसंद होगी मेहंदी, इसलिए वो मुस्कुराई। शायद। ईमान के चेहरे पर भी हया के रंग बिखर गए। अरे, तुम्हारी मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई? मेहंदी लगाना शुरू ही की थी कि सारा आते हुए बोली। हाँ जी, और तुम्हारे हाथ में क्या है? वो सारा को देखते हुए बोली। ये वोफर्स है, हम म्यूजिक चलाएंगे। वो टेबल पे रखते हुए बोली। तुम्हारे काम खत्म हो गए? ईमान मुस्कुराते हुए बोली। हाँ जी, डेकोरेशन वाले आ गए, अंकल है वहाँ पर। तो मैं आ गई, अंकल ने म्यूजिक सिस्टम मंगवाया, मैंने सोचा तब तक इससे काम चलाया जाए। उसने बोलते हुए म्यूजिक ऑन किया। मेहंदी लगाने की रात आई, खुशियाँ मनाने की रात। वो गाना लगाकर हवा में लहरा कर डांस करने लगी। नूर भी म्यूजिक सुनकर आ गई। उसके शर्माने की परवाह किए बगैर सारा ने उसे भी खींच लिया। अब वो दोनों डांस कर रही थी। ईमान की आंखें नम हो गई थी। शायद उन्हें नम रहने की आदत हो गई थी। उसने कभी ये खुशियाँ नहीं सोची थी। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। सारा ने गाना तब्दील करके रक्षंदा बेगम और मीर हसन को भी बुला लिया। वो ना करते रहे लेकिन सारा ने एक नहीं सुनी। मजबूरन वो भी आहिस्ता आहिस्ता हाथ हिलाकर डांस करने लगी।
पंजाबी स्टाइल में। ईमान उनके मुतमईन चेहरे देखकर मुस्कुराई। अल्लाह पाक ने औलाद को वालिदैन के लिए कितनी बड़ी आजमाइश बनाया है। उसके फिट रहने वाले बाबा बूढ़े लगने लगे। हर वक्त मुस्कुराने वाले, उसे डांटने वाली मामा चुप रहने लगी थी। मीर हसन ने आकर उसकी पेशानी चुपी तो उनके सीने से लगे। आई एम सॉरी बाबा, वो रोते हुए बोली। नो बाबा की जान, खुशी के मौके पर रोते नहीं है। भूल जाए सब, मैंने शाहजमान की आंखों में आपके लिए बहुत मोहब्बत की है। वो उसे सीने से लगाए प्यार से बोले तो शाहजमान के नाम पर उसका दिल धड़क उठा। तुझको कसम है मेरी, ना आना खाली हाथ, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। वो नीचे आया तो लाउंज में रौनक लगी हुई थी। थाल सजाए जा रहे थे जिनमें ईमान के ड्रेस और फ्रूट वगैरह थे। दिलशाद बेगम सोफे पर बैठकर वसी के साथ ये काम कर रही थी। साथ में अहमद साहब भी शामिल थे। अलीना डांस कर रही थी। ओह जनाब, दूल्हे साहब आ गए। सबने होटिंग करते हुए इस्तकबाल किया। शाहजमान का वो मुस्कुराता हुआ सोफे पर बैठ गया। भाई, हमारे ज़माने में तो नाक से रुमाल नहीं हटाते थे दूल्हे, और यहाँ देखो बातें खिली जा रही है। अहमद साहब ने उसकी मुस्कुराहट देखते हुए लताड़ा। उफ अल्लाह अहमद, आप क्यों हर वक्त अपना ज़माना लेकर बैठ जाते? आज के बच्चे हैं कि पुराने ज़माने जैसे थोड़ी बिहेव करेंगे। और आपने कौन सा रुमाल रखा था? दिलशाद बेगम के तुनक कर कहने पर अहमद साहब सटपटाए। एक तो आप बच्चों पर हमारी दहशत नहीं बैठने देती। खैर, जो इनविटेशन तुम्हें कहे कहे थे दे दिए? वो ठंडी सांस भरते हुए शाहजमान से बोले। जी दे दिए थे बाबा। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई, वैसे आप मुझे शर्म का दरस दे रहे और इनविटेशन भी मुझे बुला देने के लिए, बात कुछ पहले नहीं पड़ी? वो शरारत से बोला। चुप हो, तुम्हें कौन सी शर्म है इसलिए दिए जबान चला रहा है बाप के साथ। उनसे बात नहीं बनी तो डांटने लगे। सबने कह कहा लगाया, आ जाए ना मामा बाबा, लाला डांस करें ना। अलीना सबको मुखातिब करते हुए बोली, आ जाओ प्रिंसेस। वसी बोलते हुए उठा और अहमद साहब और दिलशाद बेगम को पीट रहा है। आ जाओ तुम भी, शर्माओ मत। वसी शाहजमान को खींचते हुए कहता है, प्यार मेरा ताज़ा गुलाब लाना, मेरे वास्ते सनम, होठों के लिए लाली, कानों के लिए बाली। दिल है मेरा सवाली, मेरे चमन के माली। गाने के बोलों के साथ वो गोल दायरे में डांस करने लगे। सभी खुश थे, सब झूम रहे थे। क्या कर रही हो तुम? ईमान बेजारी से बोली। पहले ही थकी बैठी थी। उसके मना करने के बावजूद उस लड़की ने हाथ पाँव भरकर मेहंदी लगा दी थी। वो अभी रूम में आई थी। तस्वीरें बना रही हूँ, आराम से बैठो, सारा घूरते हुए बोली। मैं थक गई हूँ यार, ये दो खुश्क तो हो गई है। वो मुंह बसोरते हुए बोली। बिल्कुल नहीं, अभी थोड़ी गीली, आराम से बैठो, लो टेक लगा लो। सारा उसके पीछे तकिए रखते हुए बोली। मुझे भूख लगी है, ईमान बेचारगी से बोली। खाना ला रही है नूर, मैं खिलाती हूँ खुद। सारा ने फौरन हल पेश किया। तभी नूर खाना रखे नहीं आई रूम में। बाजी, मेहंदी तो बहुत प्यारी लगी। आपका बंदा जितना प्यार करता आप उतना ही रंग चढ़ेगा। नूर खुश होकर बोली। तो ये काली हो जाएगी मेहंदी। सारा शरारत से बोली तो मुस्कुराई। नूर, तुम मीठा नहीं लाई साथ? मेरे लिए हलवा बनाकर लाओ प्लीज़। ईमान ट्रे देखती हुई बोली, जिसमें बीफ पुलाव और रायता था। ओके बाजी, अभी लाई। वो फौरन गायब हुई। चलो खाना खाओ। शाहजमान को उसकी मेहंदी की पिक्स भेजकर वो उसे खाना खिलाने लगी। माशा अल्लाह। शाहजमान का रिप्लाई आया तो सारा ने ईमान को दिखाया। उसे क्यों भेजी? सरप्राइज रहने देती ना। ईमान मुस्कुराते हुए बोली, इस तरह ज़्यादा तड़पेगा। सारा ने विंक करते हुए कहा तो दोनों के कह गूंजे। वो कब से ईमान की मेहंदी वाले हाथ देख रहा था जो सारा ने तस्वीर में भेजे थे। बिलाशुबा वो मेहंदी हसीन हो गई थी ईमान के हाथों पर लगकर। उसने मुस्कुराते हुए ईमान को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम। ईमान की आवाज़ गूंजी। शाहजमान को उसकी ये आदत बहुत पसंद थी। वो हेलो की बजाय हमेशा सलाम करती थी। कैसी है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। थक चुकी हूँ बहुत, वो मुंह बसोर कर बोली। ओए सदके, क्यों थक गई है मेरी ईमान? वो मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला। इतनी देर बैठना पड़ा मेहंदी लगाकर, अब धोइए, वो भी जिद करके। इतनी हैवी मेहंदी लगाने को क्यों बोला? ईमान शिकवा करते हुए बोली, मुझे पसंद है मेहंदी, आप अपने शाहजमान के लिए इतना नहीं कर सकती? उसके अंदाज पर शाहजमान को टूट कर प्यार आया। किया तो है तुम्हारे लिए, वो आहिस्ता से बोली। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। वो मुस्कुराया। निकाह के बाद चेंज मत कीजिएगा, मैं मिलने आऊँगा। उसकी खामोशी महसूस करते हुए शाहजमान बोला, ओके, लेकिन अभी मुझे नींद आई है। वो जम्हाई लेते हुए बोली। तो शाहजमान उसकी बचकाना हरकत पर मुस्कुराया। ओके, सो जाए, नींद पूरी कर ले, कल मुझे आप फ्रेश चाहिए। कल आप मुकम्मल तौर पर मेरी हो जाएंगी। ईमान, ये ख्याल ही कितना खुशकुन है।
وہ بولتے ہوئے اچانک جذبات سے چور لہجے میں بولا، انشاءاللہ مان، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا مجھے اتنا چاہنے والا انسان ملے گا۔ میں یقین نہیں کر پا رہی، ایسا لگ رہا ہے کوئی خواب ہے جو آنکھ کھلتے ہی خوفناک حقیقت میں بدل جائے گا۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، میں آپ کے تمام دکھ سمیٹ لوں گا ایمان، میں آپ کو اتنی خوشیاں دوں گا کہ آپ اپنے گزرے وقت کو ایک برا خواب سمجھیں گی، بے فکر ہو کر سو جائے اور ہماری آنے والی زندگی کے خواب دیکھے جو بہت حسین ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ پیار سا بولتا ہوا وہ مجھ سے مسرور کر گیا۔ میں بہت پیار کرتی ہوں تم سے مان، وہ بے خودی میں بولی، میں بھی اپنی ایمان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ سرشاری سے مسکرایا، یہ ایمان کا پہلا اظہار تھا۔ گڈ نائٹ مان، وہ مسکراتے ہوئے بولی، شب بخیر جانے مان۔ وہ بہت محبت سے بولا، اف ایمان غضب کی حسین لگ رہی ہو۔ سارا ستائشی سے دیکھتی ہوئی بولی، تھینک یو۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا، شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سارا نے اس کے ماتھے پہ پسینہ دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے سارا۔ وہ سارا کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ریلیکس، یہ گھبراہٹ نارمل ہے، ہر دلہن کو ہوتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تبھی سارا کا موبائل رنگ ہوا، چلو ڈرائیور انکل آ چکے ہیں، اس نے کہتے ہوئے ایمان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور باہر نکلی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو گھر کا ماحول بہت خوبصورت تھا۔ پورا گھر سجا ہوا تھا، رخشندہ بیگم بھی نفیس سی کڑھائی والا سوٹ پہن کر مکمل تیار تھی اور ملازموں کی دوڑائی لگوائی ہوئی تھی۔ بیٹھنے کا پورا انتظام لان میں کیا گیا تھا کیونکہ شام کا فنکشن تھا اور کھانے کا انتظام بھی ساتھ ہی تھا۔ ارے ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی میری بیٹی، اللہ نصیب اچھے کرے۔ وہ ایمان کو دیکھ کر اس کی طرف آئے، اسے گلے لگا کر رو پڑی، آنٹی پلیز سنبھالے خود کو، روئے مت پلیز، نہیں تو ایمان بھی پریشان ہوں گی۔ سارا انہیں ایمان سے الگ کر کے گلے لگاتے ہوئے بولی، ایمان کے بھی آنسو بہنے لگے۔ دل چاہ رہا تھا بھاگ جائے کہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہے، بیٹا جاؤ بہن کو کمرے میں لے جاؤ، وہ لوگ بس پہنچنے والے ہیں، سارا تم اسے چھوڑ کر نیچے آ جانا، استقبال کرنا ہے۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، ماما بابا کدھر ہے؟ ایمان نے اطراف میں نظریں گھماتے پوچھا، بیٹا وہ مہمانوں کو ریسیو کر رہے، آپ جائے آرام کر لے۔ وہ بولتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سارا اسے لے کر روم میں آ گئی۔ مہمان اتنے زیادہ نہیں تھے، بس حسن صاحب کے کچھ دوست تھے فیملی کے ساتھ، اور کچھ احمد صاحب کے، اور کچھ رخشندہ بیگم اور دلشاد بیگم کے جاننے والے تھے۔ فیملی میں کوئی تھا نہیں۔ میر حسن کے ایک بھائی اور بہن تھے جو ایمان کی طلاق کے بعد رشتہ توڑ چکے تھے، اور احمد صاحب اور دلشاد بیگم تو تھے ہی اکلوتے۔ تم یہاں بیٹھو، میں نیچے جاتی ہوں استقبال کے لیے۔ سارا اسے بٹھا کر نیچے چلی گئی اور وہ آنے والے لمحوں کا سوچ کر پریشان تھی۔ وہ تیار ہو کر نکلا تو سب نے بے اختیار ماشاء اللہ بولا۔ دلشاد بیگم نے اس کا صدقہ دیا اور آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی، اللہ تمہیں ہر بری نظر سے بچائے، اپنی امان میں رکھے۔ وہ اس کی پیشانی چومتی ہوئی بولی، اچھا چلے لیٹ ہو رہے۔ احمد صاحب نے وقت کا احساس دلایا، میں لالا کی گاڑی میں جاؤں گی۔ علینا اور شاہ زمان کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولی، ضرور میری گڑیا۔ اس نے اپنی بہن کو دیکھا جس کی آج سجدج ہی الگ تھی، گرین کلر کے گرین ہی ایمبرائڈری والے لہنگے میں بال نیچے سے کرل کیے کر کے کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور ساتھ ہی گرین ٹاپس۔ وہ سرخ سفید نازک سی گڑیا ہی تھی، بڑی آنکھوں والی۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے، ایک گاڑی میں احمد صاحب دلشاد بیگم تھی، دوسری میں وہ تین بہن بھائی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں نکاح کے وقت، تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔